اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سامعین اور ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر آپ کا اپنا کامران خان آپ کے پروگرام رحمت رمضان پریزنٹڈ بائی اسٹوڈیو 4 اے کنسیپٹ بائی ون اینڈ اونلی ون ہائمہ خان کے سیگمنٹ صراط المستقیم میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ہم آپ کے سراہانے کے ممنون ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، اس کے موضوعات کو دلچسپی سے سن رہے ہیں اور اپنا فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ ایک بار پھر کہوں گا کہ برائے مہربانی یہ جو نیچے ای میل ایڈریس چل رہی ہے اور فون نمبر آپ پڑھ رہے ہیں، اس پہ اپنے سوالات ہمیں بھیجیے اور ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کرتے رہیے اور سوالات ضرور بھیجیے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم ایک جگہ یہ سوال جمع کر لیں گے اور کوئی ایک ایپیسوڈ ایسی یقیناً چلا دیں گے کہ جس میں یہ سوالات ہوں گے جو ہم ایوب صاحب سے ایک ایک کر کے پوچھتے رہیں گے۔ میں سب سے پہلے تو حسب روایت ایوب صاحب کو خوش آمدید کہوں گا آپ کے اور میرے اپنے پروگرام، اپنے سیگمنٹ صراط المستقیم میں۔ ایوب بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایوب بھائی، آج جو ہم نے چنا ہے موضوع وہ بھی ایک بالکل یکتا ہے اپنے عنوان کے حساب سے۔ خواتین و حضرات، آپ اور میں اکثر ایک لفظ بہت تواتر سے سنتے ہیں جو اب تو ایسا لگتا ہے ہماری زندگی میں رچ بس گیا ہے۔ جی ہاں، لفظ ہے شہید، جس کے ایک عام فہم میں معنی جو لیے جاتے ہیں، ویسے تو عربک میں شہید کے معنی موجودگی یا کسی شخص کی پریزنس کے معنوں میں آتا ہے، لیکن عام فہم میں اس کا جو مفہوم لیا جاتا ہے وہ کسی شخص کا اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینے کے معنوں میں آتا ہے۔ کچھ علماء تو یہاں تک میں نے جو سنے ہیں لیکچر، یہاں تک کہتے ہیں، کچھ حدیثوں کے حوالے دیتے ہیں اور یہ تک کہتے ہیں کہ وہ بھی شہید ہے جو کہ مخصوص بیماریوں سے جس کی موت واقع ہوئی، یعنی پیٹ کا کینسر، سینے کا کینسر، ہیضہ اور نہ جانے اسی طرح کی بہت ساری بیماریاں، یا زچگی میں جو خواتین مر جاتی ہیں ان کو بھی وہ شہید یا شہدا میں گردانتے ہیں۔ چلیے ہم معلوم کرتے ہیں اپنے استاد، اپنے محترم عالم جناب محمد ایوب خان صاحب سے کہ وہ اس لفظ کو کیسے دیکھتے ہیں اور قرآن میں اس کے کیا معنی پاتے ہیں۔ ایوب بھائی ذرا آپ روشنی ڈالیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ، یہ بہت اچھا ٹاپک ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ لفظ جو ہے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور ہم لوگ آپس میں بھی جو ہے ایک دوسرے کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت دے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر سیاسی لیڈرز کے ساتھ بھی شہید ورڈ استعمال ہوتا ہے اور اس طرح سیاسی پارٹیز جو ہیں اپنے کارکنوں کے لیے جو ان کے قتل ہوتے ہیں اس کے لیے بھی شہید ورڈ استعمال کر رہی ہیں۔ اور کراچی میں جو بہت زیادہ یہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 30 سالوں میں سیاسی پارٹی جو یہاں رہی ہیں اور بے انتہا قتل و غارت ہوا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے سب جو ہے سب شہید ہیں، چاہے وہ آپ نے دیکھیں چاہے لیفٹ ونگ کے لوگ ہوں، چاہے رائٹ ونگ کے لوگ ہوں، چاہے مطلب بالکل لبرل پارٹی ہو، وہ ساری کی ساری آپ دیکھیں جو کراچی میں اور پورے پاکستان میں ریلیجس ہوں یا نان ریلیجس ہوں، یہ تمام کے تمام لوگ اپنے کارکنوں کے لیے اور اپنے لیڈرز کے لیے شہید ورڈ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ مطلب اور اس کی برسی شہید کے نام سے منائی جاتی ہے اور اگر آپ اس کو ہسٹری میں بھی جا کے دیکھیں گے تو بے انتہا آپ کو شہید نظر آئیں گے لوگ۔ اور یہ کانسیپٹ جو ہے یہ شہید کا ورڈ قرآن مجید سے ہم پہلے انالائز کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اگر یہ اس معنوں میں نہیں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ کانسیپٹ پھر ہمارے پاس آیا کہاں سے؟ کیونکہ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر قرآن مجید کی ڈیفینیشن سے کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ میچ نہ کرے تو اس کا جو روٹ کاز ہمیں ضرور دیکھنی چاہیے کہ یہ کہاں سے آیا۔ انٹلیکچولی یہ ہمارا ہم پر سمجھنے یہ لازم ہے، بجائے اس لیے کہ ہم جو ہے لوگوں کو مطلب بجائے تحقیق کے گمراہ کرنا شروع کر دیں اور بالکل کوئی بات مطلب لوگوں کو باغی بنا دیں مذہب سے، یہ بات بالکل جائز نہیں ہے۔
تو قرآن مجید کی میں آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا چند، جس میں ورڈ شہید بھی آئے گا، شہادت بھی آئے گا اور شہداء بھی آئے گا، کیونکہ شہادت جو ہے یہ لفظ بھی ہمارے بہت استعمال ہوتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہر شہادت کا وہ جام پیے، اور یہ بات آپ نے بے انتہا مطلب ہمارے کلچر کے اندر یہ رچی اور بسی ہے۔ اور پچھلے 30 سال سے جب بھی میں مطلب 25 سال سے قرآن مجید جب بھی میں ڈسکس کرتا ہوں لوگوں سے اور اس کانسیپٹ کو قرآن مجید کی آیات کے سامنے پیش کرتا ہوں تو ان کے لیے یہ بات بہت نئی ہوتی ہے۔ تو اب ہم پہلے قرآن مجید کی آیت سے اس کو دیکھتے ہیں کہ ورڈ اللہ تعالیٰ نے شہید جو استعمال کیا وہ پورے قرآن مجید میں ورڈ شہید جو ہے وہ صرف اور صرف گواہی کے نام پر استعمال ہوا ہے۔ شہادت جو ورڈ ہے وہ بھی گواہی ہے اور یہ ناؤن ہے، اور شہید جو ہے ورڈ یہ بھی ایک ناؤن ہے، گواہی ہے شہید۔ اور جو شہداء جو ورڈ ہے یہ شہید کا پلورل ہے، جمع ہے اس کی، یعنی پلورل ہے۔ تو قرآن مجید میں شہید ورڈ بھی پڑھوں گا بھی آیت میں، اور پھر اس کے بعد شہادت بھی پڑھوں گا اور شہداء بھی پڑھوں گا۔ تو سب سے پہلے میں ورڈ پڑھتا ہوں قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انعام 6 آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، کہہ دو کون سی شے سب سے بڑی گواہی ہے، اکبر شہادت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کہو کہہ دو ای شیء اکبر شہادہ، کہہ دے سب سے بڑی گواہی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل کہہ دو ای شیء اکبر شہادہ، کہ کون سی جو شہادت ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ شہادت کا مطلب گواہی۔ قل اللہ، کہہ دو اللہ گواہ ہے، شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، شہید ہے۔ یہاں پہ لفظ شہید اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اوحی الی ھذا القرآن، کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، لانذرکم بہ ومن بلغ، تاکہ میں اس کو خبردار کروں تم سب کو جہاں تک بھی یہ تبلیغ کیا جائے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم لَتَشْهَدُونَ، کیا تم ضرور گواہی دیتے ہو؟ تشہدون جو ورڈ ہے یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ تشہدون تم گواہی دیتے ہو، کیا تم گواہی دیتے ہو؟ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے۔ قُل لَا أَشْهَدُ، کہہ دو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کو کہہ رہا ہے قل کہہ دو لا أَشْهَدُ، نہیں میں گواہی دیتا ہوں۔ قل انما هو الہ واحد، کہہ دو بے شک کوئی اللہ ایک واحد اللہ ہے، واحد ہے۔ واننی بریء مما تشرکون، اور میں اس سے بری ہوں جو تم شرک کر رہے ہو۔ اس آیت کے اندر پہلے سینٹنس میں لفظ شہادت آیا، دوسرے سینٹنس میں اللہ تعالیٰ نے لفظ شہید استعمال کیا، اور تیسرے سینٹنس میں اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ورب استعمال کیا تشہدون، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں۔ یعنی اس پوری آیت کے اندر یہ جو ورڈ ہے شہادہ یعنی شین ہے دال، اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ 1 2 3 اور 4 دفعہ استعمال ہوا، اور چاروں دفعہ استعمال جو ہوا یہ گواہی کے سینس میں استعمال ہوا ہے۔ اور ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ ہم خود یہ شہادت دیتے ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ جو شہید ورڈ ہے اس کا شہادت سے اس کو تعلق وہاں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ جب شہید ورڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ کسی اور سینس میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، تو یہ جو شہادت ہم دے رہے ہیں یہ ہم بھی کلمہ جب پڑھتے ہیں تو شہادت دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں پورے قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر یہ شہید لفظ جو ہے وہ گواہی کے علاوہ اس سینس میں استعمال کیا جا رہا ہو کہ جو کسی کی موت پہ یا کسی کی سیاسی موت پہ، سیاسی قتل پہ، مذہبی قتل پہ، کسی اس کے اوپر استعمال اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں نہیں کیا ہے۔ اور اس میں جو پلورل شہداء یہ سورہ زمر 39 آیت نمبر 69 ہے، اس میں پڑھوں گا، اس میں یہ ورڈ شہداء ورڈ آیا ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور الکتاب رکھ دی جائے گی۔
वजिया बिन नबीयीन, और नबियों को लाया जाएगा, व शुहदा, अब देखिए वही वर्ड है, व शुहदा, और गवाहों को लाया जाएगा, व कुदिया बैनहुम बिल हक, और उनके दरमियान हक के साथ फैसला किया जाएगा, व हुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये वर्ड वापस देखिए शुहदा के यानी प्लूरल में इस्तेमाल हुआ है, और इसके अंदर इसके मायने गवाह यानी प्लूरल में। एक और आयत में पढ़ता हूं, सूरह हज 22 आयत नंबर 78, ये वर्ड उधर भी शुहदा इस्तेमाल हुआ है और इसमें भी गवाह में इस्तेमाल हुआ है। एक और मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको शुहदा के लिए, सूरह हज 22 आयत नंबर 78, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसको जब आयत को पढ़ते हुए नीचे तक आएंगे, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी हुवा इज्तबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लता अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हादा लियकूना रसूलु अलैकुम शहीदन, ताकि रसूल तुम पर शहीद हो जाए। अब देखिए इसमें लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह ने, लियकूना रसूलु शहीदन अलैकुम, ताकि रसूल तुम पर शहीद हो जाए, तुम सब पर रसूल शहीद हो जाए। यानी रसूल कैसे शहीद होगा? गवाह। व तकूनु शुहदा अलन नास, और तुम इंसानियत के ऊपर शुहदा हो जाओ, यानी रसूल तुम पर शहीद हो जाए और तुम इंसानियत के ऊपर शुहदा हो जाओ, यानी रसूल तुम पर गवाह हो जाए और तुम इंसानियत के ऊपर गवाह हो जाओ, प्लूरल में लिखा हुआ है। तो ये आयत के अंदर भी अल्लाह ताला ने दोनों वर्ड इस्तेमाल किए हैं, शहीद और शुहदा। अब मसला ये आता है कि जब भी कुरान मजीद की ये आयत लोगों को बताई जाती है तो लोगों का सवाल ये होता तो फिर ये आया कहां से, ये हमारे माशरे में ये क्यों इतना ज्यादा ये इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब आप इसको रिलीजियस को पीछे आप यानी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जूडाइज्म में यानी हमारे ये समझा जाता है कि इस्लाम से पहले जो अल्लाह ताला ने मजहब भेजा था वो यहूदी मजहब भेजा था, फिर ईसाई मजहब भेजा और उसके बाद इस्लाम आया। जबकि हम अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर बड़ी तफसील से ये डिस्कस कर चुके हैं कि मुसलमान जो है वो तमाम पैगंबर मुसलमान थे और तमाम पैगंबरों ने दीन इस्लाम की तबलीग की, और यहूदी मजहब जो है ये यहूदियों ने बनाया हुआ मजहब है, उनके स्कॉलर्स का बनाया हुआ है। इस्लाम से डेविएट करके उन्होंने यहूदी मजहब बनाया, इस्लाम से डेविएट करके उन्होंने ईसाई मजहब बनाया, और उन्होंने मजहबी जो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उनका भी नाम पकड़ा हुआ है। यानी जैसे यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनसे पीछे के तमाम पैगंबरों को मानते हैं, इसी तरह से क्रिश्चियन जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम उनसे पीछे के तमाम पैगंबरों को मानते हैं। तो उन्होंने भी मजहबी जो पैगंबरों के नाम पकड़ के और उसके बाद उन्होंने जो रिलीजियस स्कॉलर्स ने उनके जो मजहब बनाया है उसके जब आप उसको गौर करेंगे तो ये यहूदियों में ये कॉन्सेप्ट जो है मार्टरडम का कॉन्सेप्ट जो आपने ये बात इंग्लिश के अंदर शहीद जो वर्ड है इसका ट्रांसलेशन है मार्टर, आपने ये बात सुनी होगी। ये मार्टर जो है ये शहीद वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, और कुरान मजीद में भी इसको जब ट्रांसलेट किया जाएगा तो वहां कहीं पर भी मार्टर नहीं आएगा लफ्ज। तो ये जो लफ्ज मार्टर है ये शहीद का ट्रांसलेशन है, और ये यहूदी मजहब में अगर कोई मजहबी यानी जो ड्यूटी देते हुए और वो कत्ल हो जाएगा तो उसको कहते हैं अरबिक के अंदर शहीद मार्टर। तो ये यहूदी मजहब में भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी के अंदर भी मतलब ये वर्ड मौजूद है, क्रिश्चियंस के अंदर क्रिश्चियन का मार्टर जो है क्रिश्चियन के अंदर भी शहीद मौजूद है। और मैंने 9/11 के बाद एक स्पीच जो है जब मैं डैलस के होटल में ठहरा हुआ था तो मैंने एक स्पीच देखी थी। उस स्पीच के अंदर बुश और बाकाम उसको पूरे अपने जो सोल्जर्स थे उनके साथ वो खिताब किया बुश ने, और उनको जो है वो मार्टर्स की तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। यानी ये जो एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्रिश्चियंस के अंदर भी मौजूद है। यानी जब वो क्रूसेड करते थे तो क्रूसेड के लिए जैसे अफगानिस्तान में उन्होंने और इराक के अंदर उन्होंने एक्चुअल में तो क्रूसेड किया ना, तो उसको जब उन्होंने उसको प्रोपेगेट किया तो उन्होंने ये मार्टर के नाम से ही प्रोपेगेट किया। तो ये रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, जुडाइज्म में भी मौजूद है, क्रिश्चियनिटी में मौजूद है और सिखिज्म में भी मौजूद है। यानी अगर आप सिखिज्म को पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी जो शहीद है वो मौजूद है, और आपको इंडियन मूवीज के अंदर भी ये शहीद वर्ड इंडियन मूवीज के अंदर मिलेगा। मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडियन मूवीज जो के हिंदू मजहब के हिसाब से उनके अपने मजहबी मतलब अपने कल्चर के हिसाब से बनती है जिसमें मुस्लिम्स के कॉन्सेप्ट मौजूद ना हो, तो वहां पर भी आप उनको वर्ड देखेंगे वो शहीद इस्तेमाल कर रहे हैं।
تو یہ ورڈ جو ہے یہ یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو یہ سارے مذہب استعمال کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ یہ ورڈ کہاں سے آیا. اب اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کی مزید میں مطلب دلیل پیش کرنے کے لیے قرآن مجید میں ورڈ شہید کو میں نے انالائز کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے، ڈسکس کیا ہے. لیکن اس کی جو دلیل اصل بنے گی وہ جب ہم نبیوں کا قتل دیکھیں گے قرآن مجید میں اور نبیوں کی ڈیتھ کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ بات کرے گا تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے لفظ شہید استعمال کیا ہے یا موت کے لیے موت استعمال کیا ہے، قتل کے لیے قتل استعمال کیا ہے، وفات کے لیے وفات استعمال کیا ہے. کیونکہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کے قتل پر بھی اللہ تعالیٰ نے شہید لفظ استعمال نہیں کیا، کسی کی صلیب دینے کے اوپر بھی شہید لفظ استعمال نہیں کیا، کسی کو یعنی پیغمبر کی موت کے اوپر بھی شہید استعمال نہیں کیا اور کسی کی وفات کے اوپر بھی شہید لفظ استعمال نہیں کیا. یعنی قرآن مجید میں اگر آپ الفاظ دیکھیں گے جو انبیاء کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کسی میں بھی شہید لفظ استعمال نہیں کیا. میں پہلی آیت کوٹ کرتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قرآن مجید میں سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 144 جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی موت اور قتل کا ذکر کیا. اب دیکھیں اس کو اس میں شہید لفظ استعمال نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد سوائے ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق اس سے قبل بہت سے رسول گزر چکے. افئن ماتا، پس اگر اسے موت آ جائے، او قتل انقلبتم، یا قتل ہو جائے، او قتلا یا قتل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افئن ماتا، پس اگر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں افئن ماتا، پس اگر وہ مر جائے، موت آئے اسے، او قتلا یا وہ قتل ہو جائے. قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے ایڑیوں پہ پلٹ جاؤ گے، ایڑیوں کے پاس پلٹ جاؤ گے. تو اللہ نے ورڈ کیا استعمال کیا؟ اللہ نے استعمال کیا موت کا لفظ، اللہ نے استعمال کیا قتل کا لفظ، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ شہید کا لفظ استعمال کر سکتا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ ان کی وفات کے بارے میں بات کر رہا ہو اور لفظ استعمال کر رہا ہو موت اور قتل، تو شہید کا کیا ہوگا؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے چاہے ان کو موت بھی آتی تو اللہ کی راہ میں ہی ان کا انتقال ہوتا. اس وجہ سے کیونکہ وہ تو اپنی پوری لائف ڈیڈیکیٹ کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا تھا اور پوری عالمین کے لیے رحمت قرار دیا، تو ان کو تو پوری انسانیت کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا کر کے بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جب ان کی وفات کی بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے لفظ جو ان کے لیے استعمال کیا ہے وہ موت اور قتل کا استعمال کیا ہے. جبکہ ہمارے جو معاشرے میں باپ دادا کا جو کانسیپٹ ہے اس میں اگر آپ کو موت بھی آ جائے گی اللہ کی راہ میں تو آپ شہید کہلائیں گے. اگر اللہ کی راہ میں کوئی شخص اپنی زندگی دے دے گا تو وہ بھی شہید ہو جائے گا، اور قتل کوئی کرتے آگے اس کو تو وہ بھی ہو جائے گا. تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر وہ فزیکل موت ان کو آ جاتی ہے اپنی لائف کے حساب سے ایجنگ پروسیس میں تو بھی اللہ تعالیٰ نے موت ہی استعمال کیا، اور اگر ان کو بیفور ٹائم کوئی قتل کر دیتا تو اللہ تعالیٰ نے لفظ قتل ہی استعمال کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہید لفظ استعمال نہیں کیا. سیکنڈ، اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم 19 آیت نمبر 33 میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور سلام اوپر میرے جس دن کے میں ولدت پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن مجھے موت آئے گی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. اب دیکھیں انہوں نے بھی لکھا اموت ورڈ استعمال کیا، جس دن مجھے موت آئے گی، شہید لفظ استعمال نہیں کیا. ایک اور آیت میں پڑھتا ہوں سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 55، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے 55 نمبر آیت سورہ آل عمران 3 کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفی کا، بے شک میں تجھ کو وفات دوں گا. اب دیکھیں یہاں تیسرا لفظ آ گیا، پہلے آیا تھا موت، دوسرا آیا قتل، اب یہاں پر لفظ آیا وفات. اس قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ نے کہا ہے جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفی کا، بے شک میں تجھ کو وفات دوں گا. اب دیکھیں اس آیت کے اندر وفات کا لفظ آ گیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ مریم 19 آیت نمبر 33 میں کہا تھا یوم اموت، جس دن مجھے
وفات دوں گا. تو اب تیسرا ورڈ اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کیا قرآن مجید میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں استعمال کیا, جبکہ عیسائی شہید کے کانسیپٹ کو بلیو کرتے ہیں, یہودی شہید کے کانسیپٹ کو بلیو کرتے ہیں, اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وفات کا استعمال کیا, موت کا استعمال کیا. ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 117, 117 نمبر آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا, اور میں تھا اوپر ان کے شہیدا مدمت فیہم, میں تھا شہید. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ سے کہ جب میں تھا گواہ لوگوں کے اوپر شہید تھا, مدمت فیہم جب میں ان میں تھا, فلما توفیتنی پر جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تھی. اب یہ دیکھیں بات یہاں پر شہید لفظ بھی آیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے آخرت میں کہ جب میں لوگوں میں موجود تھا, شہیدم وَدُمْتُ فِيهِمْ, جب میں ان پر گواہ تھا, شہید تھا, ان پر گواہ تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, پر جب تو نے مجھ کو وفات دی تھی, أَنْتَ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, تو ان کے اوپر نگہبان تھا, وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر شہید ہے, یعنی وہ خود شہید تھے جب وہ زندہ تھے, اور جب ان کو اللہ نے وفات دی تو انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے, یعنی شہید کا مطلب گواہ ہے ہر چیز پر. یعنی میں مسلسل جو آیات کوٹ کر رہا ہوں ان کے اندر آپ دیکھیں شہید ورڈ گواہی کے سینس میں ٹرانسلیشن میں بنتا ہے, اور وفات کا ورڈ بھی استعمال ہو رہا ہے, موت کا لفظ بھی استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح سورہ یوسف 12 آیت ہے, سورت ہے, اس کی 101 نمبر آیت کے اندر یوسف علیہ السلام کی دعا ہے, وہ کہتے ہیں توفنی مسلمہ, مجھ کو تو وفات دے دے کہ میں مسلم ہو جاؤں, مسلم ہوں, یعنی مسلم حالت میں مجھے وفات دے. تو انہوں نے وفات کا لفظ استعمال کیا. تو یہاں پر بھی یعنی یہ آیات بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ان تمام آیات کے اندر پیغمبر اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بارے میں ان کی موت, ان کے قتل, ان کی وفات کے بارے میں ذکر کیا, اور ان کے ساتھ شہید لفظ استعمال کیا گواہی کے معنوں میں. جب وہ گواہ تھے, اور اللہ بھی گواہ ہے, وہ بھی گواہ تھے, اور پچھلی جو آیتیں میں نے پڑھی وہ بھی گواہ, یہ سب کا سب جو ہے پورا کانسیپٹ جو ہے یہ گواہی کے معنوں میں آتا ہے. اب جب ہم یہ ڈسکشن کرتے ہیں تو اور لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے. تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس دوران تو آپ پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ یہاں تک میں اس کے بعد پھر اس سبجیکٹ پہ جاؤں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ زندہ لفظ استعمال کر رہا ہے, شہید استعمال نہیں کر رہا. اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہو آپ کر لیجیے. جی شکریہ ایوب صاحب. اب سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ بہت سارے جیت علماء بھی, جن کا میں جان بوجھ کے کوئی نام وغیرہ نہیں لینا چاہوں گا, وہ بھی جو بیان فرماتے ہیں بلکہ احادیث کی روشنی میں, بلکہ جیسے ابھی میں نے انٹروڈکشن میں پورا ذکر کیا کہ وہ کوئی 6-7 بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کے, اور وہ حدیثوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی مر گیا تو وہ شہید کہلائے گا یا اللہ کی راہ میں جس نے. تو اب سوال یہ پیدا آتا ہے کہ وہ حدیثوں کا حوالہ دے رہے ہیں, وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر پہلے تو ہمارے سامنے کوئی حدیث لا کے رکھی جاتی نہیں, کبھی بچپن سے لے کے آج تک میرے سامنے کوئی ایسی حدیثیں لا کے نہیں رکھی گئی سبجیکٹ وائز جس کو ہم انالائز کریں اور اس کے بعد پھر اس پہ ڈسکشن کریں. تو اگر کوئی شخص کوئی حدیث لے کر آتا ہے اور اس کی پھر سند دیکھی جائے گی کہ یہ سند جو ہے کتنے 100 سال کے بعد لکھی گئی, کیونکہ جو قرآن مجید کی آیات میں کوٹ کر رہا ہوں یہ تو سب پر سپریم ہے, اس کے اوپر تو تمام علماء متفق ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے میں رکھا ہوا اللہ تعالیٰ کی کتاب, اللہ کا کلام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہو گیا, اور جس کا لفظ بلفظ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہوئی ہے. اس پہ تو کسی کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. تمام علماء ہو جائیں, تمام مسالک کے جتنے بھی علماء سب کے سب, بلکہ پوری دنیا اس قرآن مجید پہ ریسرچ کر رہی ہے کہ یہ کیسا میریکل اور معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے پریزنٹ کیا, اس کے اندر ایسے ایسے سبجیکٹس لکھے ہوئے ہیں جس کا کہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں آج دنیا میں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے سب سے اول جو ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں جو بھی روایات ہیں, جس کو ہم حدیث کا نام لیتے ہیں, وہ روایات ہیں, کیونکہ وہ روایات
میں نہیں کہہ رہا، یہ تمام علماء جانتے ہیں، تمام علماء کہتے بھی ہیں، اور کبھی ضرورت پڑے گی تو میں علماء کی ویڈیوز اس میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اس میں کہ جو علماء اس بات کو کھلے عام کہتے ہیں، ان کو پتا ہے، بچپن سے میں بھی سنتا آ رہا ہوں. تو مختلف علماء نے مختلف احادیث کی سلیکشن کی ہے، اور وہ سلیکشن کر کے دیکھیں الگ ان کو سیپریٹ کرتے چلے جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ غامدی صاحب بھی آج کل اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور بہت سے علماء کام کر رہے ہیں کہ یہ ان کے اندر سیگریگیٹ کیا جائے کہ کانسیپٹ وائز جو قرآن مجید سے نہ ٹکرائے. تو میں نے جو آیات پیش کی ہیں قرآن مجید کی کوئی بھی آیت، ان آیتوں کے سامنے شہید لفظ یعنی قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو کوئی بھی حدیث یہاں پر جو وفات لفظ ہے اس کے ٹرانسلیشن میں اس کو سمجھانے کے لیے شہید لفظ استعمال نہیں کر سکتی. آپ اس کے اگر تحقیق میں جائیں گے تو کسی نے بھی اس کو استعمال نہیں کیا کہ یہ جو لفظ میں نے یہاں پہ وفات پڑھا، موت پڑھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے آیت پڑھی، اس کو بھی کوئی شخص جو ہے نا اس کو شہید لفظ نہیں لکھے گا، کیونکہ موت کا ذکر موت ہے اور قتل کا ذکر قتل ہے، وفات کا ذکر وفات ہے. تو یہ بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے. اور آپ کو یہ بات جب آپ حدیث کی طرف مطلب اس کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث میں بہت سی احادیث ایسی ہیں، بہت سی کتابیں ایسی ہیں، اس کے اندر ریپیٹیشن بھی ہے، اس میں سے صحیح اور غلط کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو قرآن مجید سمجھنا ضروری ہے. جی چلیں اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے ایک جو مخصوص آیت کا ذکر کیا کہ جس میں ابھی آپ نے جہاں پہ بات منقطع کی اپنی کہ انہیں مرا ہوا نہ کو کچھ اس کا متن جو آپ نے بیان کیا، کچھ آپ کہنا چاہ رہے تھے اس بارے میں. جی ہاں، یہ جب بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب میری زندگی میں جب بھی میں نے ڈسکس کیا ہے تو سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 154 کے لوگوں کو یاد میجورٹی تو وہ ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ سنا ہوا ہوتا انہوں نے کہ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے ان کو شہید کہا جاتا ہے، ان کو شہید کہتے ہیں. جی تو یہاں پر یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 154. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہیں تم کہو جو قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں وہ اموات، ان کو مردہ مت کہو، کیونکہ موت اور قتل کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لکھا ہوا ہے. جیسے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیت پڑھی تھی تو افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، اگر وہ اس کو موت آ جائے یا قتل ہو جائے، تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے موت اور قتل دو لفظ الگ الگ استعمال کیے ہیں. یعنی موت نیچرل ڈیتھ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، اور قتل یعنی مرڈر ہو گیا کسی کا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اس کو موت مت کہو، وہ مردہ مت کہو، اسے جی ڈیڈ مت کہو. اللہ کہہ رہا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ نے شہید لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں پہ لکھنا چاہیے تھا بل شہیدون، لیکن اللہ نے بل شہداء یہ لکھنا تھا اللہ تعالیٰ، بلکہ وہ گواہ ہیں. یہاں لکھا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں کوئی شخص کام کر کے قتل ہو جائے اس شخص کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے. ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے شہید کی ڈیفینیشن بنا کے اپنے اپنے شہداء بنائے ہیں، جو میں نے شروع میں یہ ڈسکس کیا ہے. لیکن جو اللہ کی راہ میں قتل ہو رہا ہے جینون، اس کو وہ کہہ رہے ہیں یہ مر گیا. آپ سمجھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ کتاب کی جو اس کے اندر ٹروتھ ہے، سچائی ہے، اس کو اگر بیان کرتے ہوئے کوئی آدمی لوگوں کو بتاتے ہوئے تبلیغ کرتے ہوئے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کتنا زیادہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر. کوئی بھی کانسیپٹ جب قرآن مجید سے آتا ہے تو اس کے لوگ کیونکہ اپنے آبا و اجداد کے عقائد کے اوپر اتنے مضبوط ہیں تو اس کو آسانی سے مانتے نہیں ہیں. اس میں ایکسٹریمسٹ لوگ بھی موجود ہیں. تو اس راستے میں، اس تبلیغ کے راستے میں انسان قتل ہو سکتا ہے. یہ بات جو بھی آدمی تبلیغ کرے اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس راستے میں انسان قتل ہو سکتا ہے اس کی فزیکل ڈیتھ ہو جائے، لائف ٹائم پورا ہو جائے، یا اس کو کوئی شخص قتل کر دے اس میسج کی وجہ سے. اللہ کے راستے کا مطلب ہے اللہ کے میسج کی وجہ سے. قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، سبیل اللہ ہے، اللہ کا راستہ اس کے اندر مینشن ہے. اس کی تبلیغ کرتے ہوئے، اس کے اوپر اللہ اپنی زندگی گزارتے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے
کوئی ایکسٹریمسٹ آدمی اس شخص کو مار سکتا ہے جو یہ کام کر رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے, اللہ کی راہ میں اس کو مردہ مت کہو, کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کو مردہ نہیں کہا جائے گا, اس کو تو جنازہ پڑھنے بھی نہیں آئیں گے لوگ, کیونکہ ہمارے معاشرہ فرقے واریت میں اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے. تو ہمارے سمجھا جاتا ہے کہ جس کا جنازے پہ ہزاروں لاکھوں لوگ آ جائیں گے تو وہ جناب جنت میں چلا جائے گا. آپ کے سامنے کی بات ہے کہ یہاں پر سلمان تاثیر کا قتل ہوا پاکستان کے اندر, اور قتل کرنے والے کے جنازے میں لاکھوں لوگ تھے. تو یہ لاکھوں لوگ دیکھ کر ایک عام معصوم مسلمان جس نے قرآن مجید نہیں پڑھا تو وہ تو ایک طرح سے بالکل ہی مس گائیڈ ہو جائے گا. وہ سمجھے گا کہ اتنے زیادہ مطلب ان کی جو فالوورز ہیں, یہ تو ان کی دعائیں ان کو مل رہی ہیں, یہ تو جنت میں جانے جانا ہے. اور ایک مجھ جیسا آدمی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب بغیر کسی پیسے کمانے کے لیے, بغیر کسی مقصد کے لیے, کوئی اس کا ذاتی کوئی فائدہ نہ ہو اس بات کا سوائے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو امتحان دینا ہے, کیونکہ ہر مسلمان پہ یہ کتاب کی تبلیغ جو ہے یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی. تو یہ تبلیغ کرتے ہوئے کوئی آدمی اس کو قتل کر دے تو اس کا جنازہ کون پڑھنے آئے گا؟ نہ سنی پڑھنے آئیں گے, نہ شیعہ پڑھنے آئیں گے, نہ قادیانی پڑھنے آئیں گے, نہ پرویزی پڑھنے آئیں گے, کوئی پڑھنے نہیں آئے گا. اس کی وجہ کیوں نہیں آئیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سچائی کو تو غلط سمجھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. تو جو صحیح بات بتانے کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اکیلے رہ جاتے ہیں, تن تنہا ہوتے ہیں. یہ بات آپ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں, سچا آدمی ہمیشہ اکیلے نظر آئے گا آپ کو. جھوٹ کے بے کیا فالوورز موجود ہیں دنیا کے اندر. تو یہ کتاب جو بات بتا رہی ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو مردہ مت کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے, بلکہ وہ زندہ ہوگا. یعنی اللہ کی راہ میں وہ قتل ہوگا تو زندہ ہو جائے گا, یعنی اگلی زندگی میں زندہ ہو جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے اس کا تمہیں شعور بھی نہیں ہے. ایک آیت ہے, دوسری آیت میں آپ کو بتاتا ہوں, سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 169, اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے تم ان کو ہرگز مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں. بل آیا ہوں, بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربهم يرزقون, اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ زندہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دے رہا ہے. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. اگر آپ پیغمبروں کو اٹھائیں گے قرآن مجید کے اندر تو ایک ایک پیغمبر کے ساتھ سوائے گھرانے کے, کچھ پیغمبر کی ایگزامپل ایسی ہے کہ سوائے گھرانے کے کوئی بھی ایمان نہیں لایا ان کے ساتھ. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ پیغمبر غلط تھے. قومیں جو ہے جب یعنی فرقوں میں اتنے بڑھ جاتی ہیں, عقائد میں اتنی بڑھ جاتی ہیں, تو وہ اپنے باپ دادا کے مذہبی عقائد کو اتنا مضبوطی سے پکڑ لیتی ہیں کہ وہ سچائی کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں. تو پیغمبروں نے جب اللہ تعالیٰ کا میسیج دیا, جو اللہ تعالیٰ کی آیات انہوں نے آگے پہنچائی, تو ان میں ایک گھرانہ بھی ایمان نہیں لایا. ایسے بھی قرآن مجید میں مثالیں موجود ہیں. تو اس کا مقصد یہ بتانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ اللہ کی راہ میں, اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دے رہا ہے. تو کوئی شہید ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا اس آیت میں بھی. اسی طرح سورہ آل عمران 3 کی 169 میں نے پڑھی تھی. میں آگے بڑھنے سے پہلے ایوب بھائی ذرا آگے بڑھنے سے پہلے میں کچھ اپنے سمجھنا چاہوں گا. رزق دے رہا ہے یعنی وہ ابھی قیامت نہیں آئی ہے, ابھی تو وہ صرف مرے, اس کا مطلب ہے کیا ان کو قبروں میں رزق دیا جا رہا ہے؟ کیا معنی ہے اس کے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب انسان قتل ہوتا ہے, یعنی جب بھی قرآن مجید کے گائیڈنس سورہ زمر میں اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب ہماری وفات ہوتی ہے تو ہماری جو نفس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور باڈی ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو جو نفس ہے اللہ تعالیٰ ساری بات اس سے کر رہا ہے. یعنی جب ہماری نفس اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ, انسان جو ہے نا وہ ایک کمپاؤنڈ ہے, باڈی ڈکے ہو جاتی ہے. آپ جب کچھ دن کے بعد کور کھول کے دیکھیں تو باڈی ڈکے ہو جائے گی, لیکن اس کی نفس اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے. تو وہ نفس جو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر رہا ہے وہاں پہ, وہ زندہ ہے نفس, اور اس کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہمارے لیے رزق رکھا ہے اس کو شروع سے دے رہا ہے. تو قرآن مجید میں کچھ ایگزامپل ایسی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یعنی وفات دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں, تو ان کو ڈائریکٹ جنت میں لے کے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ, ڈائریکٹ. قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا جنہوں نے بہت ظلم کیے یہاں پر, تو ان کو ڈائریکٹ آخرت میں جہنم میں بھی لے کے جا رہا ہے. تو
تو یہ الگ طرح کی ایگزامپل ہے قرآن مجید میں مختلف، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے اس چیز کو اگر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاور یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو ڈائریکٹ جہنم میں بھی ڈال دے گا، کسی شخص کو ڈائریکٹ جنت میں بھی لے کے جائے گا، اور کسی شخص کو آخرت کے لیے حساب کتاب کے لیے بھی روک کے رکھے گا. تو یہ ساری کنڈیشن قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں. تو ایوب بھائی اس سے تو یہ بات یعنی اللہ کی راہ میں جان دینے کا مقصد ہو گیا، یعنی اللہ کی راہ میں یعنی وہ لڑتے ہوئے مرا، کیا یہی معنی ہیں؟ یا اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو اگر آپ غور کریں، تمام پیغمبر یعنی جتنے تھے نوح علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک تمام پیغمبر انکلوڈنگ آدم علیہ السلام، یہ تمام پیغمبر جو تھے، تو ان لوگوں نے آپ طرف ان کی جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو قصص بیان کیے ہیں، ان کو جب آپ آیتوں میں غور کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات لوگوں کو بیان کر رہے ہیں. آیات یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب مبعوث کر رسول لوگوں میں، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات تلاوت کرے لوگوں کے اوپر، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کا علم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ کو عزیز الحکیم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رسول کا جو مقصد ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا. کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے بھی رسول آئے ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی، کتاب کا علم دیا، اور لوگوں کا تزکیہ نفس کیا. یہ رسولوں کی ڈیوٹی ہے. رسول جو ہے وہ ہمارے معلم ہیں، یعنی وہ ہمارے علماء سمجھنے ہیں. رسولوں نے علم دیا ہمیں، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اور اس علم کے اوپر لوگ ایمان لائے. تمام پیغمبروں کی بات کر رہا ہوں، وہ ایمان لائے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اعمال درست کیے. جب آپ قرآن میں پڑھیں گے تو یہ ناپ تول میں بیمانی، یہ سب کا ذکر قرآن مجید میں ہے. تو جتنے بھی گناہوں کا اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا قرآن مجید میں، یہ رسولوں نے لوگوں کو بتایا، اور لوگوں نے اس پہ عمل کیا، ایمان لائے اور عمل کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اور جنہوں نے بیان کیا ان میں سے رسولوں میں سے ایسے بھی رسول تھے جن کو لوگوں نے قتل کر دیا، ایسے بھی موجود ہیں. سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ ایک کو قتل کر دیا دوسرے نے. تو اس طرح کا مطلب جو کانسیپٹ ہے وہ تلواروں سے لڑائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ پورے قرآن مجید میں لفظ تلوار جو ہے ایک دفعہ نہیں آیا. عربی لفظ سیف، تین یہ پہ سیف، سیف کا مطلب ہوتا ہے تلوار. یہ لفظ پورے قرآن میں ایک دفعہ بھی نہیں آیا. بائبل میں یہ 400 سے زیادہ دفعہ آیا ہوا ہے. تو یہ سیف جو ورڈ ہے قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب میں سمجھانے جا رہا ہوں کہ یہ رسولوں نے یہ تلواروں سے اسلام قبول کروایا ہی نہیں ہے. کیونکہ کنورٹ جب ہوتا ہے نا، آج دیکھیں کون مسلم جب کنورٹ ہوتا ہے وہ اپنے دل سے کنورٹ ہوتا ہے. آپ کا کام ہے میسج دے دینا، رسولوں کا کام تک پیغام پہنچا دینا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کہا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ تمہارا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام. جی شکریہ، آگے ہم چلتے ہیں. جی اب اس سے جو میں نے آپ کو آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران 3 کی 169، اس میں اللہ تعالیٰ نے قتل کا ذکر کیا. پھر اس کی نیکسٹ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور وہ اس سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، یعنی جو رزق اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ دیتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں، اور وہ اس سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے بہت خوش ہیں، اور وہ ان کے بارے میں جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی ان سے نہیں ملے خوشیاں مناتے ہیں کہ ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ آذر خاطر ہوں گے، یعنی نہ خوف زدہ ہوں گے نہ محدود ہوں گے. تو اس آیت کے اندر یہ لکھا ہے. اب 71 میں جب آئیں گے وہ اللہ کی نعمت اور فضل پا کر خوشیاں منا رہے ہیں، اور بے شک اللہ صاحبان ایمان کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ 71 نمبر آیت میں نے پڑھی ہے جو سورہ آل عمران 3 169 160 170 اور 171 جب آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. اور وہ
اللہ کی نعمت اور فضل پا کر خوشیاں منا رہے ہیں، اور بے شک اللہ صاحبان ایمان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ آیتیں پڑھنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ اب آپ آ جائیں ریلیجس کانسیپٹ کے اوپر۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں بہت زیادہ سمجھنے، اگر آپ کربلا کا واقعہ جب ہمیں سناتے ہیں تو ہم بے انتہا افسردہ ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ان کو بہت ظلم اور بربریت کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا، اور ہم لوگ بہت افسردہ ہوتے ہیں بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں۔ جبکہ ان آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب ذرا اب ریلیجس کانسیپٹ میں آ رہا ہوں۔ ریلیجس کانسیپٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے اور ان کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں جو 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، یہ خاص طور سے اس لیے پڑھی ہیں کہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن میری اور زندگی اور آپ کی زندگی کسی کے 60 میں، کسی کے 70 میں، کسی کے 80 میں چلے جا رہے ہیں نا ہم نے۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ مطلب وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ان کو ایک تو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق دیا جا رہا ہے اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہاں پر ان کے لیے ماتم کریں؟ کیا ہم ان پہ روئے دھوئیں؟ کیا ہم چھریوں سے اپنے اوپر کیا ہم وہ کرنا شروع کرتے ہیں، مطلب اپنے آپ کو زخمی کریں؟ نہیں، ہمیں یہ بات سمجھنی ہے قرآن مجید کی آیات سے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مرتبے پہ، جس مقام پہ ان کو بٹھایا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمت، ان کو فضل دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان کو بلیسنگ ہے، نعمت ان کے پاس ہے، فضل۔ تو ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے اپنے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لانا چاہیے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمیں ہدایت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ ان دنوں میں، جن دنوں میں ہم اتنا شوق منا رہے ہیں، ان دنوں میں ہم وہ کام کریں، وہ اچھے کام کریں جو ان لوگوں نے بھی کیے۔ ان اچھے کاموں میں ہمیں اپنے وقت کو گزاریں، نہ کہ ہم اس چیز میں پڑھ کر اس قرآن مجید کی آیات کے اگینسٹ اپنا عمل کر لیں۔ تو یہ میرا مقصد ہے ان کو بتانے کا۔ تو پورا قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام ہو جائیں، تبع تابعین ہو جائیں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب نواسے ہو گئے اور ان کی اولادوں میں اور پھر نواسے، اور جتنے بھی لوگ صحابہ کرام جتنے بھی قتل ہوئے، وہ سب کے سب اگر آپ یعنی جو ان کا اگر آپ اٹھائیں گے ہسٹری میں، تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ میسج ایک ہی لکھا ہوا ہے۔ تو چاہے وہ حضرت عمر کا قتل ہو، چاہے وہ حضرت علی کا قتل ہو، ہم نے تو اپنی اسلامیہ کی کتابوں میں جو پڑھا ہوا ہے، آپ نے بھی یہ پڑھا ہوا ہے، حضرت عثمان کا قتل ہو، اور ان کے بعد حضرت امام حسین، امام حسن، اور جن کا بھی قتل ہو، جو کچھ بھی ہوا ہے دنیا میں آج تک اللہ کی راہ میں اور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اس پہ شوق نہیں منانا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کہہ رہے ہیں ان کو۔ دیکھیں جب کوئی آدمی مردہ ہوگا تو ہم روئیں گے، وہ کریں گے، جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو رہے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھا ہے، ان کو رزق دے رہا ہے، تو یہ ساری نعمت اور فضل ان کو دے رہا ہے، تو ہمیں بھی اس بات پہ اطمینان ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے جو حیات اس میں موجود ہے۔ تو جی ایوب صاحب، تو میں آخر میں بس اپنا ایک ذرا تصحیح چاہوں گا اپنے آپ کے اس لیکچر کو سننے کے بعد۔ میں چلیں یہ تو مانتا ہوں کہ جیسے آپ نے دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا کہ لفظ شہید جو قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کے کچھ اور معنی ہیں اور ہم جو لے رہے ہیں وہ کچھ اور معنی ہیں، لیکن ماضی ضمیر میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے جو معنی لیے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں اگر شہید نہ بھی کہیں آپ اسے، تو قرآن میں اسی کا ذکر آ رہا ہے نا کہ یعنی اللہ کی راہ میں جس نے جان دے دی اس کو آپ مردہ نہ کہیں، اور اللہ ان کو رزق بھی دے رہا ہے اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ اس کو لفظ شہید کا نہ دیتے ہوئے بھی، لیکن اللہ کی راہ میں جس نے جان دے دی تو اس کے درجات وہ قرآن میں جو بیان، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ اتنی مطلب تفصیل سے ایک ورڈ کو استعمال کر رہا ہے، اور ہم ایز اے مسلم اگر اسی ورڈ کو ان معنوں میں استعمال کریں جو یہودی استعمال کرتے آ رہے ہیں اپنے مذہب میں، جو عیسائی استعمال کرتے آ رہے ہیں، جو سکھ استعمال کر رہے ہیں، جو ہندو مذہب میں استعمال ہو رہا ہے، جو اتنی زیادہ دنیا کے مذاہب میں استعمال ہو رہا ہے، اور ہم قرآن مجید کو دیکھے بغیر اس کو فالو کرتے چلے جائیں، تو یہ بڑی ہی بدقسمتی ہوگی اس کتاب کہ ہمارے گھر میں ہونے کے باوجود اپنے آباء و اجداد کے عقیدے کو ہم اینالائز تک نہ کریں۔
ہمیں اینالائز کرنا اپنے باپ دادا کے عقائد کو ضروری ہے، کیونکہ اس کے ورڈ کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ سیاسی قتل جو ہو رہے ہیں ان کو شہید کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سیاسی قتل جو ہو رہے ہیں یہ یعنی زندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے، ان کو نعمت پہنچا رہا ہے، ان کو فضل دے رہا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر میں شہید کہہ دوں کسی سیاسی قتل کو، کسی سیاسی لیڈر کے قتل پہ شہید استعمال کر دوں، تو میں یہ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور کوئی مذہبی دیکھیں اسکالر ہمارے ملک میں کوئی مذہبی اسکالر اس بات کے اوپر ایک ورڈ نہیں بول رہا کہ یہ جو قتل ہوا ہے یہ قتل کیوں ہوا ہے، یہ قتل کیوں ہوا ہے۔ یہ ہر ایک کو ساروں شہید کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، کسی کی ہمت تک نہیں ہے کہ لفظ قتل استعمال کر لیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ موت کا لفظ استعمال کر دیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے، ایسا کیا مسئلہ اتنا بڑا آ گیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو آدمی یعنی لوگوں جو سمجھ لیں جو شخص کو قرآن مجید کی آیات کے مطابق جو شخص اس کے اعمال کے حساب سے جہنم میں جائے گا، اگر اس کو ایگزامپل بنا کر آپ شہید کا نام دے کر اور اس کی قبریں آپ بنا دیں گے شہداء کی، تو جناب آپ پھر سوچیں کہ پھر اس کا مطلب یہ کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ تو مس گائیڈڈ ہے، ٹوٹلی مس گائیڈ ہو جائے گی کہ جناب یہ شہداء کا یہ قبرستان ہے، یہ فلاں ایم کیو ایم کے شہداء کا قبرستان ہے، یہ پیپلز پارٹی کے شہداء کا قبرستان ہے، یہ عزیر بلوچ کے شہداء کا قبرستان ہے، تو یہ پی ایم ایل این کے شہداء کا قبرستان ہے، تو یہ جناب فلانا، میں جان بوجھ کے تفصیل سے بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے باقاعدہ قبرستان بنے ہوئے، تو کیا مطلب بچوں کو کیا آپ تعلیم دیں گے آپ؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا ایوب صاحب، اس لفظ کو لے کے نہ جانے کتنے سیاسی فائدے اٹھائے گئے ہیں، نہ جانے کتنی دہشت گردیاں کروائی گئی ہیں، اور میرے خیال میں اس کافی سیر حاصل ہم نے گفتگو کی اور دلیلوں کے ساتھ بات کی، اور یقیناً خواتین و حضرات اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ اپنی کوئی اور دلیل رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو قرآن کی روشنی میں آپ کو قرآن کے حساب سے بات کی ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور ہے اس کی تعبیر تو ہمیں ضرور لکھیے، ہم اس کا ذکر ضرور کریں گے ایوب صاحب سے اپنے کسی پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اجازت چاہوں گا جی ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، سوری جی ایک بات ایڈ کر دوں میں اتنی سی چھوٹی سی کہ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں فرقے واریت کی بے انتہا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اب فرقے واریت میں جو ایک دوسرے کا قتل ہے وہ سب ایک دوسرے کو شہید سمجھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہمارے معاشرے کے اندر فرقوں یعنی مذہبی قتل اتنے زیادہ ہیں، فرقے واریوں میں بات کرو، دونوں مذہبی پارٹی ہیں، دونوں مذہبی لوگ ہیں، سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، مذہبی گروہ ایک دوسرے کا قتل کرتے آ رہے ہیں پچھلے 60-70 سال سے۔ تو مطلب آپ پاکستان کی ہسٹری کو ڈالیں اور میری بھی زندگی لائف جو ہے 60 سال کی ہے، تو میں بھی دیکھتا آ رہا ہوں پچھلے مطلب 50 سال سے، تو میں بھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو قتل ہو رہے ہیں، مذہبی قتل جو ہو رہے ہیں، ان کو بھی شہید سمجھا جانا ہے، ایک دوسرے گروہ کے دونوں کے قتل ہے۔ تو اب بتائیے اگر کوئی آدمی مسلمان ہے وہ پوچھے بچہ آپ سے سوال کرے کہ بھئی یہ بتائیے یہ قتل یہ شہید ہے یا یہ شہید ہے، دونوں میں قتل ایک دوسرے کو کیا ہوا ہے، اور ہسٹری میں بھی آپ چلے جائیں ایک دوسرے کو قتل کرتے آ رہے ہیں۔ تو قتل کرتے 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 یہ آپ جو گروہ بندی میں قتل ہو رہے ہیں، مذہبی قتل جو ہے وہ قرآن مجید کے حساب سے تو اللہ تعالیٰ کی سورہ انعام 6 آیت نمبر 65 کے حساب سے تو اللہ تعالیٰ وہ عذاب بتا رہا ہے ہمیں۔ میں نے اس سے پہلے مطلب ڈسکشن کی ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ مطلب جو ٹاپک ہمارا انشاءاللہ آئے گا تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیے گا کہ فرقے واریت جو بھی ایک عذاب ہے۔ تو بنیادی چیز میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ینگ جنریشن مذہب کے نام پر سوالات ہم سے کرتی ہے، اور یہ اسے کنفیوژن ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کو ریزالو نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے میں نے اس کو بہت اہمیت دی اس ورڈ کو سمجھانے کے لیے۔ جی بہت شکریہ۔ جی فرمائیے، آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے؟ جی محمد ایوب خان صاحب، ایکسکیوز می، معذرت چاہوں گا خواتین و حضرات، اور محمد ایوب خان صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے جو تفصیلات بیان فرمائی، اور خواتین و حضرات آپ کا بھی بہت شکریہ کہ جنہوں نے اتنے غور سے ہمارا پروگرام سنا۔ ہم اجازت چاہیں گے آپ کے اپنے پروگرام جس سیگمنٹ کا نام دیا ہے
सिरात अल-मुस्तकीम से, जो कि हिस्सा है आपका प्रोग्राम रहमत रमज़ान, प्रेजेंटेड बाय स्टूडियो 4, अ कंसेप्ट बाय वन एंड ओनली वन। हाय महान, अस्सलाम वालेकुम।